نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ لفظی ترجمہ سورہ یوسف آیت نمبر 58 تا 62۔ وجاء اور آئے، اخوتو بھائی، اخوہ یہ جمع ہے اخ کی، اور یہ جمع قلت کا وزن ہے، اس کا اطلاق 10 یا اس سے کم پر ہوتا ہے، اور جمع کثرت کے لیے 10 سے اوپر کی تعداد کے لیے اخوان استعمال ہوتا ہے۔ جاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی تعداد میں 10 تھے یا 9 تھے، اس لیے جمع قلت اخوہ استعمال فرمایا، اور اگر اسے زیادہ ہوتے تو اخوان و یوسف استعمال کرتے۔ فدخلوا، پس پہنچے وہ، علیہ اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دخل علیہ جب آ جائے تو کسی کی ملاقات یا زیارت کے لیے حاضر ہونا، ان سے ملاقات کی۔ فعرفہم، پس پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے ان کو، وہم اور وہ، لہو آپ سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، منکرون نا آشنا تھے، نا واقف تھے۔ ولما، اور جب جہزہم مہیا کر دیا آپ نے ان کو یا ان کے لیے، بجہازہم ان کا اسباب، جہاز جو ہے یہ بھی مصدر ہے تجہیز کا، جس طرح سلام مصدر ہے تسلیم کا، اس سے مراد تمام چیزوں کا مہیا کرنا ہے جن کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاز، جہیز یعنی بیٹی بہن کے لیے نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت اس کی ضرورت کے تمام سامان مہیا کرنا۔ اور تجہیز اور تکفین اردو میں استعمال ہوتا ہے، میت کے ساتھ جو سامان جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ائتونی بأخ لکم، لے آؤ تم میرے پاس اپنے بھائی کو۔ بأخ لکم، یہ بھائی ان کا باپ شریک تھا، ماں شریک نہیں تھا، تو باپ شریک بھائی جو ہے اس کو علاتی بھائی کہتے ہیں۔ من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، الا ترونا، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، انی اوفی، کہ میں پورا دیتا ہوں، الکیل پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمانی کرنے والا ہوں۔ فإن لم، پھر اگر نہ، تأتونی، لائے تم میرے پاس، بھی اس کو، فلا کیل لکم، تو نہ پیمانہ ہے تمہارے لیے، عندی میرے ہاں، ولا تقربون، اور نہ تم میرے پاس آ جاؤ، نہ میرے قریب آ جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا،
سنراود راود یراود مراودتن، کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر، نرم کر کے مطلب نکالنا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ باپ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اباہ اس کے والد کو، وَإِنَّا اور ہم لَفَاعِلُونَ ضرور یہ کام کرنے والے ہیں۔ وقال اور حکم دیا آپ نے لِفِتْيَانِهِ اپنے خدمتگاروں کو، اجعلوا رکھ دو، بضاعتهم بضاعہ پونجی، سامان، اور سامان تجارت مراد ہے۔ اس وقت بارٹر سسٹم تھا، بیع المقایضہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، سامان کے بدلے سامان دینا۔ آج کل بھی ایک ملک ایک قسم کا سامان بیچتا ہے، اس کے بدلے میں کمپنیوں سے دوسری قسم کے سامان خریدتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ تجارت ہے۔ لکڑی دے کر کوئی چیز خریدنا، یا اینٹ دے کر کوئی چیز خریدنا، یا زمین دے کر کوئی چیز اس کے بدلے میں خریدنا۔ فی رحالہم ان کے کجاؤں میں، رحل ان کی جمع ہے رحال، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اس پونجی کو پہچانیں، اذا جب انقلبوا واپس لوٹیں، الی اہلہم انقلبوا یعنی پہلی حالت کی طرف واپس آ جائے، گھر میں واپس چلے جائے، الی اہلہم اپنے گھر، لعلہم تاکہ وہ یرجعون دوبارہ آئے۔ اب اس درس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے جیل سے خواب کی تعبیر دی اور بادشاہ نہایت خوش ہو گئے، ان کو بلا بھیجا لیکن آنے سے انکار کر دیا اور کیس ریویو کرنے کے لیے بتایا۔ اور یہ ایک سنجیدہ انسان کا، ایک پاک باز انسان کا شیوا ہونا چاہیے کہ بے بنیاد الزام کسی کے اوپر لگ جائے تو وہ اپنے اوپر سے الزام کو دفع کرے، ورنہ اس کی شخصیت کے حوالے سے لوگ پھر بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اگر دین کے ساتھ تعلق ہے تو دین کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے اس کی دعوت متاثر ہوگی، لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیس ریویو کروایا اور پھر باہر سے دلائل مہیا ہو گئے۔ خود ان لوگوں نے جنہوں نے الزام لگایا تھا، انہوں نے اقرار کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل ان علائشوں سے پاک ہے، یہ غلطیاں ہمارے اندر تھی، ہم نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دلائل سے ثابت ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام پھر آ گئے بادشاہ کے پاس، اور بالمشافہ گفتگو بادشاہ نے سنی تو گرویدہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے، اور فرمایا کہ اس کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر ملک کے خزانے جو ہے وہ میرے حوالے کیجئے، میں حفیظ علیم، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے اس چیز کی مہارت ہے، یہ اسکل میرے پاس ہے، اور میں تقسیم کا فن جو ہے، حساب اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو بیج کے جو واقعات تھے قرآن کریم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا، چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا اور یوسف علیہ السلام کو وہ ساری ذمہ داریاں حوالے کی گئی، اور یوسف علیہ السلام نے غلے کا جو انتظام تھا ان تمام انتظامات کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اور جب حالات بگڑ جائے تو قرآن کا اصول بھی یہ ہے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ذمہ دار جو ہے وہ سارے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، تاکہ اس میں کوئی دو نمبری نہ ہو جائے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی ذخیرہ نہ کرے یا اس کو کوئی خراب نہ کرے۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے، کہیں قحط سالی پڑ جاتی ہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک سمگل ہوتا ہے، چوری کرتے ہیں، اور پرائس ہائیک ہوتا ہے وغیرہ۔ تو بڑا جب خود نگران ہوگا تو خرد برد نہیں ہوگا، اور قحط کے باوجود وہ چیز ان لوگوں کے لیے پوری ہو جائے گی۔
تو یوسف علیہ السلام نے وہ ساری نگرانی اپنے ہاتھ میں لی، اپنے کنٹرول میں لی، اور جگہ جگہ اس کے لیے گودام بنائے اور تقسیم کے لیے انتظامات مہیا کر دیے۔ تو یہ قحط سالی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ مصر سے باہر سے آئے تھے، کنعان سے، فلسطین علاقے سے، جو آج کل الخلیل کہا جاتا ہے، وہاں سے آئے تھے، اور وہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، دور علاقہ تھا۔ تو یہ قحط سالی وہاں تک پھیل چکی تھی، وہاں تک کے لوگ متاثر تھے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اس قحط سالی میں متاثر ہو گئے تھے، اور بیٹوں کو اس نے کچھ جو ان کے پاس اویلیبل تھا قیمت وغیرہ، وہ ان کو دے کر ان کو نکالا کہ کہیں سے غلہ پیدا کرو، تو وہ مصر کی طرف آئے۔ ایک یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا اس سوال کا جواب ہے، چونکہ یہ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سیرت یوسفی کا، آزمائشوں سے یوسف علیہ السلام کامیاب ہو کر نکلے، تکلیفوں سے اور کامیاب ہو کر نکلے، تو اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ اب وزیر خزانہ ہے یا حکمران ہے مصر کا، تو اس اسٹیج پر ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام یہاں پر بھی وہ اپنے بھائیوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بھائی اس بات کو سمجھنے سے اب بھی قاصر ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کی وجوہات بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت ان بھائیوں نے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے کنواں میں ڈالا تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال یا 17 سال، اقوال مختلف ہیں، اور اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اور فلورشنگ ایج میں تھا۔ اب وہ بھائی جو تھے وہ تو اس وقت جوان تھے، تو ان میں تغیر اتنا نہیں آیا تھا، تبدیلی اتنی نہیں آئی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو ان کو پہچان سکے۔ اور 30 سال کے بعد یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی جوانی کو، مضبوطی کو پہنچے تھے، اور ایک شخصیت کے مالک تھے، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، اس لیے وہ پہچان نہ سکے، ایک بات یہ۔ اور دوسری ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ جو ہے ان کا بھائی ہے، اور آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اس کو کنواں میں ڈالا گیا تھا، اور آج وہ ہمارے سامنے حکمرانی کی کرسی پر براجمان ہے۔ یہ ان کے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حکمران تھے، اور یہ باہر سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، مصر کے باہر سے بھی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا انٹروڈکشن کرواتے تھے، تعارف کرواتے تھے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، کس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں آپ، تو جب تعارف ہو جائے تو خود پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب ہو گیا، یہ لوگ جب یہاں آئے ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے مصر کے، اور مشرکین مکہ کو یہ سوال جو ہے شرارت کے طور پر یہود نے سکھایا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے پوچھ لیجئے، اگر اس نے سوال کا جواب صحیح دیا پھر تو اللہ کا پیغمبر ہے، اگر ادھر ادھر کے بہانے بنائے یا اپنی طرف سے غلط سلط جواب دیا تو اللہ کا پیغمبر نے، یا ہم اور تم دونوں مل کر پھر پروپیگنڈا کریں گے اس کے خلاف۔ وہ سوال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام، بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کا اصل وطن تو فلسطین ہے، یہ مصر کیسے پہنچے، مصر کیسے آئے، اور اس کے بعد مصر میں یہ لوگ پھیل گئے۔ تو اس سوال کے جواب میں جب مشرکین نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی کے اصول اور اس کو احسن القصص کہا، عبرتیں اور موعظتیں اور حکمرانی کے اصول، اخلاقیات کے حوالے سے تعلیمات، یعنی ایک بہترین واقعہ قرآن نے اس کو قرار دیا۔ تو اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اب یہاں پر وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس وہ ان سے ملے،
فعرفہم، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ نشانیوں سے، علامتوں سے پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور وہ اسے ناواقف تھے، ناآشنا تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب مہیا کر دیا آپ نے ان کے لیے ان کا سامان، ان کا اسباب، غلہ وغیرہ، قال، تو فرمایا، ائتونی بأخ لکم، لے آؤ تم میرے پاس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، تمہارا جو بھائی ہے بنیامین، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں آئے ہیں، اس کو بھی لے کر آؤ۔ تو یہ اس کو کیسے پتہ چلا؟ یہ اوپن کیسے کر دیا اس کو؟ تو اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھئی ہمارا ایک بھائی گھر میں بھی ہے، اس کا حصہ بھی آپ مہربانی کیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ بھئی جب بندہ یہاں حاضر نہیں ہوتا ہے اس کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، غیر حاضر کو حصہ نہیں ملتا، لہٰذا ان کا حصہ چاہتے ہو تو مہربانی کر کے اس کو لے آؤ۔ الا ترون، اور لانے کے لیے ترغیب دی، دیکھے کیا تم غور نہیں کرتے، ان اوفی الکیل، کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر میزبانی کرنے والا ہوں، مہمانوں کی خاطر مدارات کرنے والا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا تھا، شاہی ریسٹورنٹ میں ٹھہرایا تھا، اس لیے ان کو وہ حالات بھی یاد دلائے۔ تو خیر المنزلین، مرتبے پہ اتارنا کسی کو، انزل الناس منازلہم، حدیث میں آتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق رویہ اختیار کرو، سلوک کرو۔ عالم ہے تو اس کو اس کے مرتبے کے مطابق رکھو، اور رشتہ دار ہے، استاذ ہے، والدین ہیں، عمر میں بڑا ہے، ان کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو، مہمان ہے تو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کے ہاں ایک مہمان آیا تو گھر میں جو کچھ تھا خادمہ سے کہا اس نے کہ روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کہیں پڑے ہیں وہ ان کو دو، تو ان کو دیا گیا، وہ چلا گیا۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد ایک دوسرا مہمان آیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان کے لیے چارپائی ڈال دو اور چادر بچھاؤ اور ان کی خوب مدارات کرو۔ تو خادمہ نے کہا اس وقت ایک مہمان آیا تھا اور آج بھی مہمان آیا ہے، آپ ان دونوں کے ساتھ الگ الگ رویہ برت رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو وہ ایسا مہمان تھا کہ ہمارے ہاں بھی آتا ہے، دوسرے کے پاس بھی، تیسرے کے پاس بھی، اور کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اپنا کام نکالتا ہے، تو اس کا مقام وہ تھا۔ اور اب یہ بندہ جو آیا ہے یہ صرف ہماری ملاقات جو ہے اس کے مد نظر ہے، ہماری ملاقات کی نیت سے آیا ہے، لہٰذا اس کی خوب خاطر مدارات ہونی چاہیے، اس کو وہ عزت ملنی چاہیے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، پھر اگر نہ لائے تم میرے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو نہ پیمانہ ہے تمہارے لیے، وَلَا تَقْرَبُونَ، عِنْدِي مانا میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میرے پاس آؤ تم۔ قالوا، کہا انہوں نے، سنراودو، سنراودو، عن قریب ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے۔ اباہو، اس عنہ اباہو، یعنی عن قریب ورغلانے کی کوشش کریں گے اور شوق دلانے کی کوشش کریں گے، کسی طریقے سے باپ کو تیار کریں گے اس بات کے لیے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ لفظ مراودت بار بار اس صورت میں آتا ہے، وراودتہ التی هو فی بیتہا، وہاں پر وہ اس کے ٹیکنیک سے کے بارے میں استعمال ہوا ہے زلیخا کے۔ تو یہاں پر بھی تیار کرنا، ذہن سازی کرنا، کسی چیز کو کسی سے لینے کے لیے زمین ہموار کرنا۔ سنراود عنہ اباہ، اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور یہ کام کرنے والے ہیں۔ وقال،
اور حکم دیا، قال کہا، کہنا، بادشاہ کا کہنا جو ہے حکم دینا ہوتا ہے، حکم دیا آپ نے لفتیانہ جعلوا، اپنے خدمتگاروں کو کہ رکھ دو، بضاعتہم، ان کا سامان، ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، لعلہم، تاکہ یعرفونہا، اس پونجی کو وہ پہچانیں، اس کو دیکھ کر یہ بات ان کو یاد آ جائے کہ بادشاہ جو ہے بڑا رحم دل آدمی ہے، اس نے ہماری حالت کو دیکھا اور تجزیہ کرنے کے بعد ہمارا سامان جو ہے ہمیں واپس کر دیا۔ اور یعرفونہا، یہ واپس اس لیے کروایا تھا، مفسرین لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ جو تھوڑی بہت پونجی اور سامان جو ہے یہ جو لے کر آئے ہیں، یہ بھی واپس ان کے سامان میں رکھا جائے تاکہ دوبارہ واپس آنے کے لیے ایک بہانہ ان کے پاس آ جائے، یہ خوشی سے واپس آئیں گے کہ سامان تو ہمیں پھر مل گیا۔ اب یہ سامان لے کر جائیں گے اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، تو آنے کے لیے ایک سپورٹنگ پوائنٹ ہو گیا۔ اذا انقلبوا، جب لوٹے، الی اہلہم، اپنے گھر، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، دوبارہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد اس متعلقہ مسائل اگلی آیت چونکہ اس کے ساتھ متعلق ہے وہاں پر بیان ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔